یکم محرم الحرام ہے، اور یہ ایام، یہ 10 دن جو ہے یہ محتاج تعارف نہیں ہے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ یہ ماہ محرم کے اسلامی سال کے پہلے 10 دن یہ در حقیقت اسلام کو حیات دوام بخشنے والے دن ہیں۔ نشاط ثانیہ اسلام کی ان 10 دنوں میں ہوئی۔ یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کی جو محنت تھی، جو انہوں نے درس توحید دیا تھا، اس مشن کی تکمیل کے یہ 10 دن ہیں جن میں زہرا کے بیٹے نے تمام انبیاء کی محنتوں کو محفوظ کیا، کیونکہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریلت کے ٹھیک 50 سال بعد ایک بدبخت ایسا اٹھا جس نے یہ کہا کہ میں حلال محمد کو حرام کرتا ہوں اور حرام محمد کو حلال کرتا ہوں۔ جب یہ صدا فضا میں گونجی تو زہرا کے بیٹے نے یہ بلند آواز میں یہ بات کہی کہ یاد رکھ، تو ایک یزید نہیں، تجھ جیسے کروڑوں یزید آ جائے، یاد رکھ کہ میرے نانا کا حلال کیا ہوا وہ قیامت تک کے لیے حلال رہے گا، اور جس کو مصطفیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام رہے گا۔ تو ایک نہیں، تو جیسے کروڑوں یزید آ جائیں، وہ نہ دین اسلام کو مٹا سکتے ہیں نہ دین اسلام کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس مشن کو دیکھیں، زہرا کا بیٹا مدینے سے چلا، اور مدینے سے نکلتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفر کا، اپنے مشن کا اعلان کیا ہے کہ میں مدینہ کیوں چھوڑ رہا ہوں۔ آپ وہ خطبات امام حسین علیہ السلام کے اگر پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مولا حسین بادشاہ فرماتے ہیں کہ میں مدینے سے اس لیے نکل رہا ہوں کہ میں اپنے نانے کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ اور پھر دوسرا جملہ، بڑا عجیب جملہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ انی اسیر بسیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں حسین اپنے نانا مصطفیٰ کی سیرت کا قیدی ہوں۔ اس جملے نے قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ بات واضح کر دی کہ قیدی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، وہ جس کا قیدی ہوتا ہے اس کے حکم کے تابع ہوتا ہے۔ اور امام حسین فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نانا مصطفیٰ کی سیرت کا قیدی ہوں، کہ جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میں اسی ارشاد کے تحت، اسی حکم کے تحت مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ میں بے مقصد یہ سفر اختیار نہیں کر رہا، بلکہ اس میں ایک مقصد پوشیدہ ہے کہ اگر آج میں حسین مدینے میں بیٹھا رہوں اور لوگ دین اسلام کے احکام کو تبدیل کر دیں تو پھر میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ زبان رسول چوس کے پروان چڑھنے والے حسین کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ میری جان محفوظ رہے اور لوگ اسلام کے احکام کو بدل دیں۔ اس غرض کے تحت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا۔ اور اس قیام کے حوالے سے کافی ساری باتیں لوگوں نے کی۔ کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ شاید امام حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے، کسی کا کوئی خیال ہے، لیکن جو خود امام حسین علیہ السلام نے اس کا مقصد بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ انی خرجت، میں نکل رہا ہوں، کیوں؟ لے اصلاح امت رسول اللہ، میں پاک نبی کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔
اس میں کوئی غرض حکومت حاصل کرنے کی نہیں ہے اور نہ ہی بد امنی پھیلانا مقصود تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ جو دین پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں اس دین پہ لوگ عمل کریں، اس دین کو لوگوں تک پہنچایا جائے، لوگوں کو یہ بات بتائی جائے کہ دین اسلام کے بنیادی اصول کیا ہیں اور ان اصولوں کے تحت انسان کو زندگی گزارنا چاہیے، نہ یہ کہ اپنی من مانی کے تحت جو اسے پسند آ جائے اسے وہ دین سمجھ لے اور جو اسے پسند نہ آئے اس کو وہ دین نہ سمجھے۔ نہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا جو دین تھا اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور عقیدہ توحید کا تعارف کروانے کے لیے سید الشہداء نے مدینہ چھوڑا ہے۔ اور یہ بات ہر بچے کے ذہن میں موجود ہے، جس سے بھی پوچھا جائے کہ یہ قیام امام حسین علیہ السلام نے کیوں کیا تو ہر بندہ یہ جواب دیتا ہے کہ دین اسلام بچانے کے لیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا زہرا کے بیٹے کے دین کو کوئی خطرہ تھا؟ نہیں۔ کیا دین یہودیوں کے لیے بچایا ہے؟ نہیں۔ کن کے لیے دین بچایا؟ مسلمانوں کے لیے۔ تو پھر مسلمانوں پہ عقلاً یہ بات واجب ہے کہ جس چیز کو بچانے کے لیے رسول کے نواسے نے اپنا پورے کا پورا گھر قربان کر دیا ہے اس دین پہ عمل پیرا ہو جائے۔ جب امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ ارادہ ظاہر فرمایا نا مدینہ چھوڑنے کا، درود بلند آواز سے پڑھ دیجیے گا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو خود امام علیہ السلام کے بھائی محمد حنفیہ وہ تشریف لائے، آگے عرض کیا کہ مولا حالات ٹھیک نہیں ہیں، حکومت وقت آپ کی دشمن ہے اور سارا زمانہ آپ کا دشمن ہو رہا ہے، یہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ مدینے سے باہر جائیں، اور اگر جانا بھی چاہتے ہیں تو یہ بطول کی بیٹیوں کو ساتھ نہ لے جائیں۔ امام علیہ السلام نے اپنے بھائی کو ان لفظوں میں جواب دیا کہ یا محمد الا ترون الحق ولا یعمل علیہ، اے محمد تو دیکھ نہیں رہا لوگ حق پہ عمل کرنا چھوڑ گئے، حق پہ عمل پیرا نہیں ہے، باطل پرستی کی جانب معاشرہ جا رہا ہے، کیا ان حالات میں حسین ہاتھ پہ ہاتھ دھرے مدینے میں بیٹھا رہوں؟ یعنی اپنا مقصد بیان کیا کہ لوگ حق کو چھوڑ چکے ہیں، حق پہ عمل نہیں کر رہے، باطل پرستی ہو رہی ہے، ان حالات میں کیا میں خاموش بیٹھا رہوں؟ یہ کہہ کے امام نے مدینہ چھوڑا ہے۔ وطن چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یقین جانیے آپ ماشاءاللہ کافی سمجھدار لوگ ہیں، جس جگہ پہ انسان کا اپنا بچپن گزرا ہو اس وطن کو، جس وطن میں ماں کی قبر ہو، باپ کی قبر ہو، نانا کی قبر ہو، آباء و اجداد کی قبریں جہاں پہ موجود ہوں، اس وطن کو چھوڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن امام علیہ السلام نے یہ قدم اٹھایا ہے اور دین اسلام کی بقا کے لیے یہ اقدام کیا گیا۔ تو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اسلام جو بچایا ہے امام نے مسلمانوں کے لیے، کیا آج امت مسلمہ کا حق نہیں بنتا کہ اس محسن کا شکریہ ادا کرے؟ میں کل بھی ایک جگہ پہ یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو اس انداز میں تقسیم کر دیا گیا ہے کہ ایک حصہ مسلمانوں کا کہتا ہے کہ یہ سید الشہداء کی یاد منانا شاید یہ فقط تشیعوں کا کام ہے، شیعوں کا کام ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ رسول کا نواسہ فقط مسلمانوں کا محسن نہیں ہے، فقط مومنین کا محسن نہیں ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام محسن انسانیت ہے، وہ پوری انسانیت کے محسن ہیں۔ سن 74 میں حسین ڈے منایا گیا
لاہور کربلا گامہ شاہ میں، وہاں پر جو نقیب تھا اس نے یہ جملے ادا کیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ وہ محسن انسانیت ہیں۔ اس کے بعد ایک مجوسی عالم دین جو تھا وہ ممبر پہ آیا اور اس نے بڑے واشکاف الفاظ میں کہا، اس نے کہا جناب آپ یہ جو لقب دے رہے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام محسن انسانیت ہیں، کیا کوئی فرد یہ بتا سکتا ہے کہ انسانیت پہ کیا احسان ہے حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ تو کوثر نیازی خدا ان کو غریق رحمت فرمائے، انہوں نے اس کے بعد خطاب کیا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اے بندگان خدا، تمہیں پتہ ہی نہیں چل سکا کہ محمد مصطفیٰ کے نواسے نے انسانیت پہ کیا احسان کیا ہے؟ تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جاؤ پوری دنیا کی سیر کرو، مختلف مذاہب کا مطالعہ کرو، تمہیں ایسے افراد بھی ملیں گے جو اللہ کو اللہ نہیں مانتے، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو درختوں کی پوجا کرتے ہیں، سورج اور چاند کو سجدے کرتے ہیں۔ ان سارے لوگوں سے ایک سوال کرو کہ تمہیں ماں بہن بیٹی کی تمیز کس نے بتائی؟ تو پوری انسانیت بیک زبان تمہیں یہ جواب دے گی کہ اگر زہرا کا بیٹا لو کے سینہ پہ بلند ہو کے تلاوت قرآن کر کے نہ بتاتا کہ ماں کا مقام کیا ہے، بہن کا مقام کیا ہے، بیٹی کا مقام کیا ہے، یہ احسان کیا ہے زہرا کے بیٹے نے پوری انسانیت پر کہ جب تو اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تیرے گھر میں 4 رشتے موجود ہیں، تیری ماں بھی موجود ہے، تیری بیوی بھی موجود ہے، بہن بھی موجود ہے، بیٹی بھی موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب تو اپنے گھر کے اندر داخل ہو اور جب تیری دیکھنے والی آنکھ تجھے بتائے کہ یہ ماں ہے، یہ بیوی ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بہن ہے، تو شکریہ ادا کرنا چاہیے تجھے حسین ابن علی کا، جس نے تیری آنکھ کو پہچان عطا کی۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کسی ایک طبقے کی ملکیت نہیں ہے۔ اگر مسلمان یہ کہیں کہ ہمارا ہے حسین، تو مسلمان بھی اپنی منوپلی نہیں بنا سکتا۔ حسین علیہ الصلوۃ والسلام، وہ گرو نانک والا واقعہ آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے کہ گرو نانک جو تھا نا، وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے اپنے گھٹنوں پہ سر رکھ کے 10 محرم کا دن تھا تو وہ گریہ کر رہا تھا، رو رہا تھا۔ اس کا ایک مرید آیا، اس نے آگے اپنا جو ان کا طریقہ تھا اس نے سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ گرو آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ گرو نانک نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے کہنے لگے کیا تیری آنکھیں نہیں ہیں؟ کہنے لگا ہیں۔ گرو نانک کہتے وہ سامنے جلوس نہیں دیکھ رہا تو؟ اس نے، اس کا جو بالغ تھا، اس نے کہا کہ گرو جلوس تو دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ تو مسلموں کے گرو کا جلوس ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ اللہ کے بندوں کا سمجھانے کا انداز بھی الگ ہوتا ہے۔ گرو نانک کہنے لگا اچھا وہ مسلموں کے گرو کا جلوس ہے؟ کہنے لگا جی۔ تو گرو نانک پوچھتا تو مجھے گرو مانتا ہے؟ کہنے لگا ہاں آپ کو گرو مانتا ہوں۔ تو گرو نانک کہتے جب تو مجھے گرو مانتا ہے تو پھر میرا حکم بھی مانے گا؟ کہنے لگا بالکل آپ کا حکم بھی مانوں گا۔ تو گرو نانک کہتے ہیں کہ اگر تو مجھے گرو مانتا ہے اور میرا حکم بھی تو مانتا ہے تو جاؤ میں گرو نانک تیرا گرو ہونے کی حیثیت سے تجھے حکم دیتا ہوں کہ جاؤ جا کے بہن سے نکاح کر لو۔ وہ چند قدم چلا، چند قدم چلنے کے بعد واپس پلٹا۔ گرو نانک نے پوچھا واپس کیوں آیا ہے؟ کہنے لگا تیرا حکم مان کے میں چل پڑا تھا، لیکن میرے اندر جو ضمیر ہے اس نے اس حکم کو قبول نہیں کیا۔ وہ میری غیرت، میرا ضمیر جو ہے وہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں تیرا حکم نہ مانوں۔ اس وقت گرو نانک نے کہا او مورخ، تو کہتا ہے یہ مسلوں کے گرو کا جلوس ہے؟
نہیں نہیں، یہ جلوس ہے، یہ ماتمی جلوس، یہ اعضاء کا جلوس، یہ ضمیر والوں کا جو امام ہے اس کا جلوس۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے ایک حریت کا پیغام چھوڑ کے گئے۔ ظلم و استبداد کی چکی میں پستی ہوئی انسانیت کو ایک حوصلہ دیا ہے بطول کے بیٹے نے کہ ظالم کے سامنے کٹ جاؤ لیکن جھکو نہیں، ظالم کے سامنے ڈٹ کے کلمہ حق کہو، بے شک تمہارے بیٹے مارے جائیں، بے شک تمہاری جان چلی جائے، بے شک تمہاری ناموس کا نقصان ہو جائے، لیکن کبھی بھی ظلم کے سامنے جھکنا نہیں۔ اور یہی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، غلام پیدا نہیں کیا، اور عقل جیسی نعمت سے مالا مال کیا ہے اللہ نے۔ اور اللہ پھر جھنجھوڑ کے یہ بات بھی پوچھ رہا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، مجھے بتا تو صحیح کون سی طاقت ہے، کون سی شے ہے جو تجھے تیرے کریم رب سے دور لے گئی۔ یہاں پہ لفظ رحیم استعمال نہیں ہوا۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا نا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الرحیم بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ نے اپنی صفت رحیم کو استعمال نہیں کیا بلکہ صفت کریم کو استعمال کیا ہے۔ اب اگر ہم سوچیں کہ کون کون سا کرم ہے جو خالق نے اپنے بندے پہ کیا ہے، سب سے پہلا کرم اور سب سے بڑا کرم اس خالق باری تعالیٰ کا یہ ہے، اس نے ہمیں انسان بنایا۔ اگر وہ ہمیں انسان نہ بناتا، حیوان بنا دیتا، ہم اس کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ کچھ نہیں۔ اس کے بعد دوسرا اس کا کرم کیا ہے؟ اس نے انسان بنانے کے بعد ہمیں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اتنا بڑا کرم ہے جس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہم، کہ اتنے عظیم نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، جس کے لب ہلتے ہیں تو قرآن بن جاتا ہے، جس کا وجود حرکت کرتا ہے تو اسلام بن جاتا ہے۔ اتنے عظیم نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، جس نبی کا قول قرآن ہے اور جس کا عمل جو ہے وہ اسلام ہے۔ اور قرآن کی عظمت کو اگر مسلمان سمجھ جائے تو اسے پتہ چل جائے کہ کتنا بڑا کرم اللہ نے ہم پہ فرمایا۔ اس نے ہمیں اس عظیم نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس پہ نازل ہونے والا قرآن جو ہے اس کے لب ہلتے ہیں تو قرآن بنتا ہے۔ اور اس قرآن کی عظمت یہ ہے کہ پاک نبی فرماتے ہیں من زار القرآن فقط زارنی، جس بندے نے قرآن کی زیارت کی وہ یوں سمجھے کہ اس نے میں مصطفیٰ کی زیارت کی۔ پاک نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جس بندے نے قرآن کی تلاوت کی وہ یوں سمجھے کہ اس نے میں محمد کی زیارت کی، نہ پاک نبی فرماتا ہے جس بندے نے قرآن کی زیارت کی وہ یوں سمجھے کہ اس نے میں مصطفیٰ کی زیارت کی ہے۔ کبھی اندازہ کر کے کتنا بڑا یہ فضل ہے اور کتنا بڑا کرم ہے اس خالق کا، اس نے ہمیں دو آنکھیں عطا کی۔ ان آنکھوں کے ساتھ ہم قرآن کی زیارت کر سکتے ہیں، اور جو بندہ اس دور میں چاہتا ہے کہ مجھے میرے نبی کی زیارت ہو، اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی زیارت کرے۔ اچھا، پاک نبی نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ جو تلاوت کرے اسے زیارت مصطفیٰ کا ثواب ملے گا؟ یہ کیوں فرمایا کہ جس نے زیارت کی اس کو زیارت مصطفیٰ کا ثواب ملے گا؟ کیونکہ پاک نبی قیامت تک کے حالات جانتے تھے کہ ایک دور آئے گا لوگ دنیا جہان کی کتابیں پڑھیں گے لیکن قرآن نہیں پڑھیں گے، اور جو میرا امتی بچپن میں قرآن پڑھ نہ سکا، داڑھی میں بال سفید آ گئے، اب اسے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں اب قرآن پڑھنے جاؤں، لوگ کیا کہیں گے؟ وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، وہ رحمت کل
وہ عالمین کے لیے رحمت بن کے آنے والے نبی نے اپنے اس امتی کو بھی اس شرف سے محروم نہیں رکھا۔ یہ فرمایا کہ اگر تو قرآن پڑھ نہیں سکتا تو کم از کم قرآن دیکھ تو سکتا ہے نا، تو قرآنوں کے لفظوں کو دیکھ، تجھے میں مصطفیٰ کی زیارت کا ثواب مل جائے۔ اچھا، یہ جملہ کہہ کے ایک اور بہت بڑی مشکل آسان فرما دی پاک نبی نے کہ جن کے پاس دولت ہے وہ دولت خرچ کریں گے، حج پہ جائیں گے، گھر چھوڑیں گے، کاروبار چھوڑیں گے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑیں گے اور حج کرنے جائیں گے۔ مکہ مکرمہ میں حج بیت اللہ کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے، وہاں پہ جا کے زیارت کریں گے پاک نبی کے روزے کی، پاک نبی کے روزے کی، پاک نبی کی نہیں، پاک نبی کے روزے کی۔ پاک نبی نے یہ جملہ ارشاد فرما کے کہ جس نے قرآن کی زیارت کی وہ یوں سمجھے اس نے میں مصطفیٰ کی زیارت کی ہے۔ اس اپنے غریب امتی کو احساس کمتری سے نکالا ہے کہ تیرے پاس دولت نہیں ہے، تیرا دل چاہتا ہے کہ تجھے اپنے نبی کی زیارت نصیب ہو تو تو پریشان نہ ہو، اس کے لیے کوئی غلط راستہ اختیار نہ کر، سود کے پیسے جمع نہ کر، رشوت نہ لے، کسی کا حق غصب کر کے پیسے اکٹھے نہ کر، بلکہ کیا کر؟ پاک نبی فرماتے جو دولت خرچ کر کے آئے گا، جو سفر کر کے آئے گا، جو اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے گا، وہ یہاں مدینہ منورہ میں آ کے میری قبر کی زیارت کرے گا۔ تیرے پاس دولت نہیں ہے نا، تو خلوص کے ساتھ صبح فجر کے وقت اپنے کچے گھر میں میری قبر سے ہزاروں میل دور قرآن کی زیارت کر۔ جس کے پاس دولت تھی وہ زیارت کرنے آیا تھا، میری قبر کی زیارت کی، تو قرآن کھول کے بیٹھ، میں مصطفیٰ تجھے زیارت کروانے آ جاؤں۔ ایک ہی لمحے میں کروڑوں جگہوں پر آج امت مسلمہ قرآن کو کھولتی ہے، قرآن کی زیارت بھی کرتی ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہے۔ جو بندہ پاک نبی کو سچا نبی سمجھتا ہے اسے یہ ماننا پڑے گا کہ اسی ایک لمحے میں کروڑوں جگہوں پہ جہاں قرآن کھلتا ہے وہاں زیارت مصطفیٰ بھی ہوتی ہے۔ کافی سارے بندے بضد ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی لمحے میں اتنے مقامات پر، تو میں ان کے لیے اکثر یہ دلیل دیا کرتا ہوں کہ بندے خدا تمام مکاتب فکر اسلامی کے نزدیک، تمام مفتیوں کے نزدیک یہ بات طے ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان نیا کام کرنا شروع کرے تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، تعوذ پڑھے۔ کیوں؟ اس کے کام میں شیطان شریک نہ ہو۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھے تاکہ اللہ اس کے کام میں برکت عطا کرے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک ہی لمحے میں اس زمین پر کروڑوں جگہوں پر لوگ نیا کام شروع کرتے ہیں، اور ہر بندہ نیا کام شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے کہ پروردگارہ مجھے شیطان الرجیم کے شر سے محفوظ فرما۔ ایک بندہ یہاں کام شروع کر رہا ہے وہ بھی یہ پڑھ رہا ہے، لاہور شروع کر رہا ہے اسی لمحے میں وہ بھی پڑھ رہا ہے، کراچی شروع کر رہا ہے وہ بھی پڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ سارے اپنی اپنی جگہ پر شیطان کے شر سے بچنا چاہتے ہیں۔ تو میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، بندے خدا تو شیطان کو ایک ہی لمحے میں کروڑوں جگہوں پہ مان رہا ہے، اور تجھے رحمت کل تمام جگہوں پہ نظر کیوں نہیں آتی؟ جو شر کا نمائندہ ہے وہ اگر ہر جگہ پہ موجود ہو سکتا ہے تو جو عالمین کے لیے رحمت ہے اس کی رحمت بھی ہر جگہ پہ موجود ہے اور رہنا چاہیے۔ یہ عقل کا بھی یہی تقاضا ہے کہ جب شر کا نمائندہ موجود ہے اس کے مقابل میں خیر کا نمائندہ بھی موجود ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے
آج اگر پاک نبی نہیں ہے، کیونکہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے، عقل کہتی ہے کہ ہر دور میں کوئی ایسا وجود ہونا چاہیے جس کے صدقے میں انسان اللہ کی رحمت سے بہرہ مند ہو سکے۔ جس دور میں پاک نبی تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کی زیارت کی، ان کے وجود کے صدقے میں رحمت خدا سے مستفید ہوئے۔ جب پاک نبی اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو اس کے بعد تابع اور تابعین جو ہے وہ کس وجود کے ذریعے سے رحمت خدا حاصل کرتے تھے؟ آج کا مسلمان کس وجود کے ذریعے سے رحمت خدا حاصل کر رہا ہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسا وجود مقدس رہا ہے، بے شک ہماری آنکھیں اس کو دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں، لیکن وہ وجود مقدس موجود ہے جس کا اٹھنا بھی محمد مصطفیٰ جیسا ہے، جس کا اخلاق بھی محمد مصطفیٰ جیسا ہے، جس کی سیرت بھی محمد مصطفیٰ جیسی ہے۔ اگر اس کو نہیں مانو گے تو پھر دوسرے لفظوں میں یہ تمہیں ماننا پڑے گا کہ یہ زمین رحمت خدا سے خالی ہو گئی۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم ہر جمعے کے خطبے میں یہ جملے سنتے ہیں اور مولوی صاحبان یہ جملے خطبے میں پڑھتے ہیں، وَبِ وَجُودِهِ ثَابَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، کہ وہ وجود مقدس جس کی وجہ سے یہ زمین و آسمان قائم ہے، وَالرُّزْقِ الْوَرَىٰ، اور جس وجود مقدس کے صدقے میں کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ رزق حاصل کر رہا ہے، اس وجود کو اگر ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ وجود ہے نہیں، وہ وجود ہے، لیکن ہماری آنکھوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام زمانہ وہ پردہ غیب میں ہے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ نہیں میرا دوست، امام زمانہ پردہ غیب میں نہیں ہے، بلکہ ہماری آنکھوں میں پردہ پڑا ہوا ہے۔ ہم وہ اپنی آنکھوں سے جب تک پردہ نہیں ہٹائیں گے اس وقت تک وہ وجود مقدس کی زیارت سے ہم مشرف نہیں ہو سکتے۔ وہ کون سا پردہ ہے؟ ہمارا رزق مشکوک، ہمارے ذہنوں میں بے حیائی، ہماری زبانوں پہ جھوٹ، ہماری سوچ اور فکر میں دوسروں کے لیے شر۔ جب تک یہ ہم اپنی زبان سے جھوٹ کو الگ نہیں کریں گے، اپنی سوچ اور فکر کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنا رزق پاکیزہ نہیں بنائیں گے، اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے اس وجود مقدس کی زیارت سے ہم مشرف ہو سکیں۔ وہ پاکیزہ ہستی ہے اور ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ اپنی زندگیوں میں پاکیزگی لائیں۔ اگر پاکیزگی نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ذکر جس ذکر میں ہم مشغول ہیں یہ کثرت افراد کا محتاج نہیں ہے کہ زیادہ بندے ہوں، نہ، یہ جو اس کا ذکر ہے جس نے مدینے سے نکل کے کربلا تک آنے والے لوگوں سے ہر منزل پہ یہی کہا ہے کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، مجھے لوگوں کی ضرورت نہیں۔ کیسے لوگوں کی ضرورت نہیں؟ جن کے رزق پاکیزہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کا ساتھ مجھے نہیں چاہیے۔ جن کی زبان سے جھوٹ نکلتا ہے وہ اس کی ضرورت امام حسین فرماتا ہے مجھے نہیں ہے، لیکن نا ہر منزل پہ کہنے والا کہ جس دن جانا چلے جاؤ، حتیٰ کہ شب عاشور بھی یہ فرمایا کہ جو جانا چاہتا ہے چلے جاؤ، یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں، میں جانوں یہ لوگ جانیں۔ وہ امام دو بندوں کو خود خط لکھ کے منگوا رہے ہیں کربلا میں، سعید کو خود خط لکھا، حبیب ابن مظاہر کو خود پیغام بھیجا۔ تو پھر تجھے سمجھ نہ آئی کہ امام جو سب کو کہتا تھا چلے جاؤ، ان دو بندوں کو کیوں بلایا؟ اس لیے کہ ان کا رزق پاکیزہ تھا،
ان کا کردار پاکیزہ تھا، ان کی سیرت پاکیزہ تھی۔ امام نہیں چاہتے تھے کہ جن کی سیرت پاکیزہ ہے وہ میرے ساتھ اس جہاد میں شامل نہ ہو، بلکہ امام رحمت اللہ عالمین کے نائب تھے۔ انہوں نے ہر اس بندے کو بلایا ہے جو اس قابل تھا۔ ایک معیار ہے نا، شہادت کا ایک معیار ہے، جو اس معیار پہ پورا اترتا تھا ان کو امام نے قاصد بھیج کے، پیغام بھیج کے کربلا میں بلایا کہ یہ میرے دوست اس منصب شہادت سے محروم نہ رہیں، اور جن لوگوں کی زندگیاں ایسی تھیں جس طرح ہم زندگیاں گزار رہے ہیں کہ ہمارا جس کو دل چاہتا ہے ہم دین سمجھتے ہیں، جس کو ہمارا دل پسند نہیں کرتا ہم اس کو دین نہیں سمجھتے، ایسے لوگوں کو امام نے کہا چلے جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اس دور میں، جس دور میں امام ہماری آنکھوں سے، ہماری چہرے کی آنکھوں سے ہم اسے دیکھ نہیں پا رہے، ہمیں اپنے کردار پہ غور کرنا ہے۔ یہ 10 دن محرم کے جو ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم جمع ہو جائیں، نیاز پکائیں، کھائیں اور چلے جائیں، نہ، یہ 10 دن وہ ہے جن میں دین سیکھنا ہے ہمیں دنیا کو بتانا کہ لوگوں آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ امام حسین کیوں آئے تھے میدان کربلا میں۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے مولا علی علیہ السلام کا۔ امام فرماتے ہیں کہ جھوٹ تمہیں وقتی طور پر فائدہ پہنچا رہا ہو اور سچ تمہیں وقتی طور پر نقصان پہنچا رہا ہو، تو امام فرماتے ہیں سچ کو کبھی نہ چھوڑنا۔ بے شک تمہیں نقصان پہنچ رہا ہو تب بھی سچ کا دامن نہ چھوڑنا، اور جھوٹ تمہیں فائدہ پہنچا رہا ہو اس کو کبھی اختیار نہ کرنا۔ اور یاد رکھیے گا کہ جس بندے کی زبان پہ جھوٹ رہتا ہے ہر وقت، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ الکذب ام الخبائث، تمام خباثتوں کی ماں ہے جھوٹ، کل خباثتوں کی جڑ ہے جھوٹ۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس درود پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ دیکھیں میرے عزیز، آپ کو بے شک یہ باتیں بری لگیں یا اچھی لگیں، مجھے اس سے قطعاً کوئی غرض نہیں ہے۔ میں کسی بھی قیمت پر اپنے فریضے کو ادا کرنے سے باز نہیں آؤں گا، وہ میں نے آپ کو کہنا ہے، اس لیے کہ میری نظروں کے سامنے ہے تاریخ کہ حسین نے کتنی بڑی قربانی دی ہے، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو ایک روایت آپ تک پہنچاؤں۔ کوفے کا ایک تاجر ہے، وہ مدینے میں تجارت کی وجہ سے آیا، اور وہ خود روایت کرتا ہے کہ عصر کا وقت تھا، میں محلہ بنی ہاشم میں پہنچا۔ کہتے جب محلہ بنی ہاشم کی ایک چوک میں پہنچا نا، تو میں نے کیا دیکھا کہ 32 سال کا کڑیل نوجوان، اس کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، یوں فضا میں بلند کر کے آواز دے کے کہہ رہا ہے، اے اہل مدینہ خبردار کوئی بندہ ادھر نہ آئے۔ کیوں؟ زہرا کی بیٹیاں اپنی سواریوں پہ سوار ہونا چاہتی۔ کہتے میں نے دوسری جانب دیکھا، دوسرے چوک میں بھی ہم شکل پیغمبر کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور آواز دے کے کہہ رہے ہیں خبردار کوئی بندہ ادھر نہ آئے۔ کہتا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے پرندوں نے بھی محلہ بنی ہاشم پہ پرواز بند کر دی ہو، اور ایک ایک بی بی آ رہی تھی، اپنے محمل پہ سوار ہو رہی تھی۔ کیسے میں کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا، ایک خاتون گھر سے نکلی ہے،
سید الشہداء علی کے بیٹے نے اپنے کندھے کا سہارا دیا ہوا ہے، اور وہ بی بی جب چلتی ہے نا اس کے قدم ڈگمگا رہے ہیں، اس کی چادر کو سرزمین مدینہ چوم رہی ہے۔ کہتے میں ساتھ کھڑے ہوئے بندے سے میں نے پوچھا کہ بندہ خدا یہ کون معظمہ بی بی ہے جس کو چلنا بھی نہیں آتا؟ وہ تاجر کہتا ہے کہ وہ ساتھ نے مجھے کہا مجھے لگتا ہے تم مسافر ہے، اس شہر کے رہنے والا نہیں۔ کہنے لگا ہاں میں مسافر ہوں۔ کہنے لگا یہ علی کی بڑی بیٹی ہے جو چلتی ہے، اس کے قدم ڈگمگاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کبھی چلی نہیں۔ کہتے اس بی بی کو بھی میں نے سوار ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد میں بازار کوفہ میں آیا تو وہاں پر میں نے ان بیویوں کو پھر دیکھا تو مجھے وہ وقت یاد آیا کہ یہ وہ صاحب عزت ہے جس کو علی کا بیٹا خود سوار کرا رہا تھا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ علی کی بڑی بیٹی کا گھر سے باہر آنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ یہ وہی زینب ہے کہ جب سیدہ کا جنازہ اٹھا تھا نا، 4 سال 5 سال کا سن تھا، ماں کے جنازے کے نیچے جا رہی تھی تو مولا علی نے فرمایا تھا حسن جنازہ رکھ دو۔ بابا کیوں؟ میں فرماتے ہیں کہ پہلے میری بیٹی کو گھر پہنچاؤ۔ میرا دل کہتا ہے کہ شہزادے نے عرض کیا بابا آپ نبی کی بیٹی کا جنازہ بازار میں رکھوا رہے، رات کا اندھیرا ہے، آپ جیسا باپ ساتھ ہے، ہم بھائی ساتھ ہیں، 5 سال کی میری بہن ہے، سر سے لے کے پاؤں تک چادر میں لپٹی ہوئی ہے، اس کیفیت میں بھی نہیں جا سکتی۔ امام نے رو کے فرمایا تھا حسن کیا کروں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری زینب کے قد پہ کسی کی نگاہ پڑ جائے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں مسلمان کبھی سوچ تو تھی اتنی عزتوں والی بی بی اس دین اسلام کو بچانے کے لیے جب مدینے سے نکل رہی تھی، مدینے کے بعد بازاروں گلیوں دیواروں کو دیکھ کے کہہ رہے تھے اے مدینہ تو آباد رہے، آج تجھ سے میں نکل رہی ہوں، میرے ساتھ بھائی بھی ہیں بیٹے بھی ہیں، لیکن میں دین مصطفیٰ کو بچانے کے لیے بھائی بھی قربان کر دوں گی، بیٹے بھی قربان کر دوں گی۔ اے مدینہ تو یاد رکھنا جب میں واپس پلٹ کے آئی نا تیرے شہر، اسی شہر مدینہ میں مجھے سگا بھائی نہیں پہچان سکے گا۔ کتنی عجیب حالت ہے، 1.5-2 سال کے بعد جب بی بی واپس آئی ہے، سگا بھائی ہے محمد حنفیہ، یوں دیکھ کے دائیں بھی دیکھتا ہے بائیں بھی دیکھتا ہے، پوچھتے ہیں فضا سے اینا اینا اختی زینب، میری بہن زینب کا۔ اس بات کا ادراک کیجئے گا کہ رسول اللہ کے خاندان نے کتنی بڑی قربانی دی ہے، کس لیے؟ دین بچ جائے، کس لیے؟ مسلمان بیٹیوں کے سروں پہ چادر قائم رہے۔ کتنی کریمہ ماں کی کریمہ بیٹی تھی جس نے اپنی چادر قربان کر کے قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کی بیٹیوں کے پردوں کی حفاظت کی۔ یہ 10 دن اس کی یاد منانے کے دن ہیں۔ یہ طلحات تشیعوں کا کام نہیں ہے، سارے مسلمانوں کو چاہیے۔ ہمارا کوئی اپنا مر جاتا ہے، ہم سارے جاتے ہیں وہاں، فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، تعزیت بھی کرتے ہیں، اور جو لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگتے ہم ان کے ہاں بھی جاتے ہیں اور وہاں جا کے بھی تعزیت کرتے ہیں۔ کیا ان 10 دنوں میں رسول اللہ کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم سب ماتم بچا کے سارے مسلمان وہاں بیٹھ کے اپنے اپنے نظریے کے مطابق، اپنے اپنے عقیدے کے مطابق بیٹھ کے کہیں یا نبی اللہ ہم کربلا میں نہیں تھے، اگر ہم ہوتے تیرے اولاد پہ جو ظلم ہوا ہے
ہم ان ظالموں کے خلاف کھڑے ہو جاتے، تیری بیٹیوں کو تماچے نہ لگنے دیتے، تیرے نواسے کو ہم پیاسا ذبح نہ ہونے دیتے۔ یا نبی اللہ، ہمارا ان ظالموں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری محبت تیری آل کے ساتھ ہے، تیرے ساتھ ہے، اتنا ہی کہنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ تم ماتم نہیں کر سکتا، نہ کر، اور تجھے رونا نہیں آتا نہ رو۔ یہ مل بیٹھ کے یہ بات تو کہہ سکتا ہے نا کہ یا نبی اللہ، ہمیں تیرے لاڈلوں سے پیار ہے، اس سے کیا ہوگا؟ آل رسول کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تیرا فائدہ ہے۔ جب تو یہ کہے گا نا کہ یا نبی اللہ، مجھے تیرے نواسوں سے پیار ہے، جن لوگوں نے ان پر ظلم کیا ہے میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو آخرت کے دن پاک نبی تیری شفاعت فرمائیں گے۔ اسی جملے کے ساتھ کہ اللہ مجھے آپ سب لوگوں کو اس دین اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کو پاک نبی نے پتھر کھا کے ہم تک پہنچایا، اور اس کی آل نے اپنے ہاتھوں پہ اپنی اولاد شہید کروا کے جس دین کو بچایا۔ اور ہم واسطہ دیتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں کہ پروردگارہ، تجھے اس مظلوم کربلا کی مظلومیت کا واسطہ امت مسلمہ کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ واہ